بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ لیکچرار پروین عابد آپ سے مخاطب ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے اور طلب علم کے جذبے سے سرشار، حصول علم کے لیے کمر بستہ۔ ہمارا آج کا لیکچر جماعت 12ویں کی اردو لازمی کے حصہ نظم سے پہلی نظم ہے جواب شکوہ۔ شاعر ہیں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مجموعہ کلام بانگ درا سے یہ نظم ماخوذ ہے اور اس کی صنف ہے مسدس۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد تدریس، پھر حوالہ شاعر اور پھر اس کے بعد باقاعدہ نظم کا مطالعہ۔ مقاصد تدریس۔ اس لیکچر کو بغور سماعت فرمانے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے طرز تحریر کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہوں گے۔ نظم میں موجود مرکبات، تشبیہات، تلمیح، ردیف اور قافیہ کی نشاندہی کرنے کے اہل ہوں گے۔ لغت کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ کے معنی لکھنے کے قابل ہوں گے۔ نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کی تشریح لکھنے کے اہل ہوں گے اور نظم کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے معروضی اور موضوعی سوالات حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ اہم نکات شاعر کے حوالے سے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ پچھلی جماعتوں سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں۔ یہاں ہم ان کا مختصر احوال بیان کریں گے۔ حرف تعارف۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1877 کو سیالکوٹ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دینی مدرسے سے حاصل کی، انگریزی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور مرے کالج میں داخلہ لیا، جہاں انہیں مولوی سید میر حسن جیسے شفیق استاد میسر آئے، جن کی بدولت آپ کو فارسی اور عربی کا صحیح ذوق ملا۔ ایف اے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے، وہاں بھی انہیں پروفیسر آرلنڈ جیسے شفیق استاد ملے، جن کی بدولت ان کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوئیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور بیرسٹری اور فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کیا، وکالت کا پیشہ اختیار کیا، سیاست میں بھی دلچسپی لی۔ آپ کا اہم کارنامہ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے جلسے میں قیام پاکستان کی تجویز پیش کرنا ہے۔ آخری عمر میں بیمار ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی آخری آرام گاہ لاہور میں بادشاہی مسجد کے پہلو میں ہے۔ محرم اسرار حیات۔ اسرار سر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں راز یا بھید، تو زندگی کے بھیدوں سے، رازوں سے واقف ہونا۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ انسانی زندگی کے رازوں سے بھی واقف تھے اور کائنات کے تمام رازوں سے بھی واقف، اور یہ مرتبہ اس ولی اللہ کو ان کی بے حد عبادت کی بنا پر حاصل ہوا، جو انہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کے حضور سجدے کیے۔ قومی و ملی شاعر علامہ محمد اقبال قوم و ملت کے ایسے رہنما تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو خواب غفلت سے جگایا، اور اس میں آپ کا بہت بڑا اور اہم کردار ہے کہ آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے اپنی ملت کو خواب غفلت سے جگایا۔ اگر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ قوم کے سیاسی رہنما ہیں تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ قوم کے ملی اور فکری رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فلسفہ خودی۔ عزیز طلباء و طالبات، یاد رکھیے اقبال کی شاعری کا مرکز اور محور خودی ہے۔ ان کی شاعری سے اگر فلسفہ خودی کو نکال دیا جائے تو گویا یوں سمجھیں جیسے کوئی پھول خوشبو کے بغیر۔ اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو وہ پھول نہیں، اس کی حقیقت وہ گم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اقبال کی شاعری میں فلسفہ خودی کو نکال دیا جائے تو وہ بالکل بے جان ہو جائے گی، ایسے ہی لگے گا جیسے کوئی پھول خوشبو کے بغیر۔ خودی کیا ہے؟ اپنی ذات کا شعور حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے
اور آپ کو معلوم ہے کہ اقبال نے قرآن پاک کی تشریح کی ہے اپنی شاعری کے ذریعے، اور اس میں انہوں نے انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کا درس دیا ہے۔ یہاں ایک قرآنی آیت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے خودی کے حوالے سے۔ دیکھیں اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو بہترین اس آیت کا ہی ترجمہ جو ہے فلسفہ خودی ہے، اور یہاں پر انہوں نے چونکہ انسان کو خود پہچاننے کا، اپنے اندر کے انسان کو پہچان لینے کا، شعور بیدار کرنے کا ایک فلسفہ دیا ہے، یعنی وہ خودی تک پہنچ جانے کا، اپنے آپ کو پہچان کر کے میں کیا ہوں، انسان اصل میں ہے کیا چیز۔ انسان کی خودی کے تین جو ہیں وہ مدارج ہیں، پہلا اطاعت ہے، دوسرا ضبط نفس ہے، اور تیسرا نیابت الہی ہے۔ تو اگر انسان ان تینوں مدارج کو پہچان لیتا ہے تو فلسفہ خودی کو جان لیتا ہے۔ اور اقبال کا وہ ایک شعر بہت زبان زد عام ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک مضمون سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایک مضمون سے کیا مراد ہے۔ تو ایک مضمون سے یاد رکھیے میری یہ مراد ہے کہ ویسے تو بہت سے شعراء آئے، لیکن ان میں ایک مضمون کی حیثیت صرف اور صرف اقبال کو حاصل ہوئی۔ کیسے؟ یاد رکھیے BA MA PhD ان تمام جو ہے وہ مدارج میں، ان درجوں میں اقبال ایک مضمون کی، باقاعدہ مضمون کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی انہیں ایک مضمون کی حیثیت سے اردو میں اقبالیات کا ایک مضمون ہے جس کی حیثیت سے انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ دیگر شعراء بھی ہیں، دیکھیں انگریزی کے شیکسپیئر بھی ہیں، لیکن وہ ایک مضمون نہیں ہیں، مگر اقبال واحد وہ شخصیت ہے جو شاعر بھی ہے، فلسفی بھی ہے، اور ایک مضمون کی باقاعدہ حیثیت بھی رکھتا ہے۔ علامہ محمد اقبال کو یہ درجہ حاصل ہے۔ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ بات تو حقیقت ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی رگ رگ میں، ایک ایک لفظ میں حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمایاں عنصر پایا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت اس طرح دیا کہ اپنی شاعری میں قرآن و حدیث کو ڈھال دیا، قرآن اور حدیث کے ترجمے سے اپنی شاعری کو بنایا، اور اسی وجہ سے ایک بہترین اور اعلیٰ مقام اپنا صرف پایا، بلکہ سچے عاشق رسول کی حیثیت سے بھی پہچانے گئے، اللہ کے ولی بھی بن گئے اور بہترین شاعر بھی، اور جب کہ آپ نے قوم و ملت کی شاعری کے ذریعے خدمت کی تو اس وجہ سے بھی اللہ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا۔ طرز تحریر کی خصوصیات۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا۔ ان کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اردو کے روایتی شاعراء کے برعکس اقبال نے اردو شاعری کو نئے موضوع، خیالات، اسلوب اور فلسفیانہ خیالات سے روشناس کرایا۔ ان کا مشاہدہ بے حد قوی تھا، بہت مضبوط تھا، جس میں منظر نگاری پر انہیں عبور حاصل تھا۔ غرض اقبال کی شاعری روایت اور جدت کا بہترین امتزاج ہے۔ اللہ نے آپ کو بہترین جو ہے وہ عقل بھی دی، دانائی بھی دی، جس کا ثبوت آپ کی شاعری ہمارے سامنے نمونے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ خطابات مفکر اسلام۔ آپ کی پوری شاعری اس ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ ایک مثالی مسلمان کیسا ہونا چاہیے، ایک مثالی اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے،
حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی خوبی دراصل آپ کی شاعری کی مقصدیت پر مبنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو مفکر اسلام کا خطاب ملا، حکیم الامت۔ یاد رکھیے، حکیم وہ ہوتا ہے جو مرض کو جان کر اس کا علاج کرتا ہے، اور اس وقت جو وہ دور تھا، اس وقت ہم چونکہ غلام قوم تھے، ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، لہٰذا قوم کو ان کا مسئلہ بھی بتاتے تھے اور علاج بھی کرتے تھے۔ علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے زوال کا سبب یہ ہے کہ انگریز بہت طاقتور ہے اور ہم بہت کمزور ہیں، نہیں، بلکہ ہماری جو پستی کا سبب ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کو ناراض کیا ہے اور اس سے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہوئے۔ تو اس لیے آپ کو حکیم الامت کا بھی خطاب ملا۔ شاعر مشرق سے کیا مراد ہے؟ عالم اسلام۔ آپ یاد رکھیں، برصغیر یا ہندوستان کے شاعر علامہ اقبال نہیں تھے، بلکہ عالم اسلام کے شاعر تھے۔ آپ کی شاعری ہمیں آفاقیت کا عنصر نظر آتا ہے، جو کہ محض علاقائی شاعری نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کی شاعری ہے۔ اس وجہ سے آپ کو شاعر مشرق کا خطاب ملا، اور یہی آپ کی شاعری کا سبق اور درس بھی ہے، اور اسی میں آپ کی مقصدیت بھی پیوست ہے۔ نباز فطرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے والا ایسا شاعر کہ جو اللہ کی قدرت کو پہچان کر اس کو اپنے الفاظ میں پرو کر ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا، تو اس لیے نباز فطرت بھی کہلائے۔ تصانیف: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، زبور عجم، جاوید نامہ، اسرار خودی، رموز بے خودی، مسافر اور پیام مشرق وغیرہ ہیں۔ اشعار کی تشریح۔ آئیے اشعار کی تشریح سے پہلے نظم کا تعارف سنیے کہ جواب شکوہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس سبب کی بنا پر تحریر کی۔ 1911 میں علامہ محمد اقبال نے اپنی شعر آفاق نظم شکوہ تحریر کی، جس میں مسلمانوں کی شان و شوکت کے بعد ان کے زوال کا تذکرہ کیا۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے زوال پر ان کی زبانی اللہ تعالیٰ سے شکوہ پیش کیا۔ یہ نظم آپ نے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی، اور اس نظم کو بہت پذیرائی بھی حاصل ہوئی، اشاعت بھی ہوئی، ہر جانب چرچے بھی ہوئے، مگر عوام الناس میں ایک بہت بڑا حلقہ آپ کی یہ نظم سننے کے بعد بدظن ہو گیا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ نظم شکوہ لکھنے کا انداز گستاخانہ ہے، اور آپ پر فتوے جاری ہونے لگے۔ لہٰذا علامہ محمد اقبال نے جواب شکوہ 1913 میں شکوہ کے جواب میں لکھی، جس میں مسلمانوں کے زوال کے اصل سبب کو یا اسباب کو قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب وار پیش کیا۔ یہی اس نظم کی بہترین خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکوے کے جواب میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی۔ اس نظم کو آپ نے لاہور کے موچی دروازے کے باہر پڑھا تھا۔ اس نظم کے کل 36 بند ہیں، اور شامل نصاب 13 بند ہیں۔ اس نظم کے ابتدائی 13 بند شامل نصاب ہیں، اور اس میں سے ہم 4 بند کا آج مطالعہ کریں گے اس پہلے لیکچر میں، اور بقیہ بند کا جو ہے مطالعہ وہ ہم دوسرے لیکچر میں پیش کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا بند: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے، عشق تا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالا و بے باک میرا۔ ایک بند کی تشریح میں ہمیں کون کون سے اہم نکات چاہیے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔
میں نے پھر بھی یاد دہانی کے لیے تحریر کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے حوالہ متن ہوگا، اس کے بعد حل لغت۔ دیکھیں حل لغت میں میں نے اس بند کے تمام مشکل الفاظ کے معنی تحریر کر دیے، پھر تشریح ہوگی اور پھر حوالے کا کوئی بھی شعر۔ تشریح کے دوران ہم کوئی بھی ضرب المثل بھی ڈال سکتے ہیں، تلمیح بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی قرآنی آیت یا اس کا ترجمہ بھی۔ آئیے پہلے بند کی تشریح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلا بند جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا، اس میں حضرت علامہ محمد اقبال آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے تو پھر ضروری ہے کہ اس کی بات پر تاثیر ہو، یعنی اثر رکھنے والی ہو۔ اور یہاں اقبال انسان کی طرف سے کی جانے والی بات یعنی دعا جو انسان کرتا ہے اس کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شکوہ اگر دعا کی صورت میں ہو تو اس دعا میں آپ کے تمام تر جذبات اور دلی گہرائی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، تو اس میں تاثیر کا ہونا بھی لازمی ہے۔ جس بات کی دل گواہی دے رہا ہو وہ اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ جیسے کہ کسی پرندے کے پر بھی نہ ہو اور پھر بھی وہ اڑنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہو۔ جب اس کے پر ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اڑ نہ سکتا ہو، لیکن پر کے بغیر بھی وہ پرواز کو جاری رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور ہماری دعا بھی اس پرندے سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ دعا کی اصلیت فرشتوں کی طرح پاک ہوتی ہے، وہ اس لحاظ سے کہ فرشتے آسمانوں پر رہتے ہیں جبکہ انسان کی نظر زمین پر ہونے کے باوجود جو آسمان ہے، جو فلک ہے، اس کی بلندیوں پر رہتی ہے۔ وہ زمین پر ہونے کے باوجود آسمان کی سیر کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے عشق کی انتہا یہ ہے کہ اس میں ہلچل پیدا کر کے بے باکی کی اور ہوشیاری کی اور طاقتوری کی اور عشق کی، جو عشق ہے سچا عشق، اس کی بدولت میری زبان سے لکھنے والے تمام الفاظ یا شکوہ آسمان کے پردے چیر کر عرش کی بلندیوں تک جا پہنچتے ہیں، جہاں میرے شکوے نے ہر طرف ہلچل پیدا کر دی ہے، اس لیے کہ یہ میرے دل کی آواز تھی جو سب رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے عرش تک پہنچ گئی ہے۔ زمین سے آسمان تک ایک ایسا شور برپا ہو گیا ہے کہ جو ہر چیز میں میری صدا اور میری آواز کو پیوست کیے ہوئے ہے، پروئے ہوئے اور ہر چیز میں میری آواز شامل ہو گئی ہے۔ اور بقول شاعر، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، جی چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ اور پھر یہ آواز دل سے نکلتی ہے اور انسان بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ یہ میرے دل کی آواز تھی جو سب رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے عرش تک پہنچ گئی۔ زمین سے آسمان تک ایسا شور برپا ہو چکا ہے کہ ہر چیز میں میری آواز گونجتی ہوئی نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے، ہر طرف اس آواز کی گونج جو ہے وہ ہر ایک کو سنائی دے رہی ہے۔ یہ ایک تمہیدی بند تھا اس نظم کا۔ آئیے اگلا بند پڑھتے ہیں۔ دوسرے بند میں دیکھیں کہ شاعر کیا کہتے ہیں۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ یہاں پر اس بند کے بھی تمام مشکل الفاظ کے معنی میں نے تحریر کر دیے ہیں۔ آئیے تشریح کا جائزہ لیتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میرا شکوہ یعنی انسان کا شکوہ آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش پر پہنچا تو سب سے پہلے آسمان خود بول اٹھا اور کہنے لگا یہاں کوئی آیا ہے، مجھے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ جب کوئی یہاں پر موجود ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس نے مجھے پاٹ کر رکھ دیا، چیر کر رکھ دیا اور اس کی آواز نے میرے وجود میں شگاف ڈال دیا۔
آسمان کا بولنا تھا کہ کئی اور سیارے بھی بولنے لگے کہ اے آسمان، ہمیں تو لگتا ہے کہ کوئی تجھے چاک کرتا ہوا عرش بری تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ ہمیں ہر چیز کانپتی لرزتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس تمام گفتگو کو سننے کے بعد چاند کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کی آواز عرش بری تک پہنچ جائے، یہ ایسا ممکن ہے، البتہ زمین میرے نزدیک ہے اور میری نظر میں مجھے لگتا ہے کہ یہ زمین کا کوئی باسی ہے، یعنی انسان ہے، زمین کا رہنے والا ہے۔ تو کہکشاں یعنی ستاروں کے جھرمٹ نے بھی جو ہے وہ بھی بول اٹھے اور کہنے لگے کہ پہلے خاموش تھے، اس کے بعد بولنے لگے کہ ہمارے سامنے سب کے اظہار خیال کو سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ کوئی یہ زمین کا باسی ہے۔ ان سب کے خیالات کو سننے کے بعد جنت کا جو داروغہ تھا، جو محافظ تھا، جو انتظام سنبھالنے والے تھا، منتظم تھا، اس فرشتے نے پہچانتے ہوئے کہا، جس کا نام رضوان ہے، کہنے لگا میں جانتا ہوں یہ کون ہے، یہ وہی ہے جو مدتوں پہلے خدا کے حکم پر عمل کرنا بھول گیا تھا، عمل نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اپنے عہد کو بھول گیا اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ لہٰذا جنت کے منتظم نے کہا کہ تب ہی اسے اس کی غلطی کی بنیاد پر جنت سے نکالا گیا تھا، یا جنت سے نکال کر زمین میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی انسان ہے، یہ وہی انسان ہے۔ بقول شاعر، مشکل ہے شیوہ تسلیم، بہت مشکل ہے شیوہ تسلیم، ہم بھی آخر کو جی چرانے لگے۔ تو یہاں پر واقعی ہی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول گیا، ان تمام احکامات کو بھول گیا۔ تو اسے جب اللہ پاک نے آدم سے کہا تھا کہ جنت میں رہو اور اس درخت کی طرف مت جانا، لیکن اس نے حکم عدولی کی شیطان کے کہنے پر، تو اس طرح سے وہ جنت سے نکالا گیا۔ تو یہاں پر تمام جو ہے وہ سیاروں، ستاروں کی گفتگو کے بعد جنت کے رضوان یعنی رکھوالے یا داروغہ نے یہ جو انکشاف کیا، اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ اور کوئی نہیں، یہ وہ انسان ہے جسے اللہ پاک نے اس کی غلطی کی بنا پر جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تھا۔ بند نمبر 3 ملاحظہ فرمائیے، تھی تو فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوق و گستاخ یہ زمیں کے مکی کیسے ہیں۔ یہ تھا تیسرا بند۔ تشریح ملاحظہ فرمائیے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی فریاد یا التجا آسمان پر پہنچی تو اس پر غور تو کیا کرنا تھا، فرشتے حیران ہو گئے اس آواز کو سن کر اور عرش بری کے باسی سوچ میں گم ہو گئے کہ یہ راز ہے کیا، یہ کون ہے جو آسمان کے پردے ہٹا کر یہاں آن پہنچا ہے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انسان اس قدر جرأت مند اور طاقتور ہے کہ ایک دن وہ اپنی طاقت اور جرأت کے بل بوتے پر عرش کے اس سرے تک پہنچ جائے گا۔ فرشتے اس میں گم تھے کہ مٹی سے بنے انسان میں اڑنے کی طاقت کہاں سے آ گئی۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ زمین سے آسمان تک پہنچا ہے تو اڑ کر ہی پہنچا ہوگا، مگر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ عرش کے آداب سے بالکل بے خبر اور ناواقف ہے، اسے اتنی بھی تمیز نہیں کہ یہاں پر حاضری کیسے دی جاتی ہے، یعنی عرش پر حاضری دینے کے آداب سے بالکل ناواقف ہے اور اس کے بالکل خلاف نظر آتا ہے۔ اس کے پاس اتنی بھی تمیز نہیں کہ شکوے کو کیسے اور کس انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ بقول شاعر،
سخن پر ہمیں اپنے رونا پڑے گا، یہ دفتر کسی دن ڈبونا پڑے گا۔ یہ تھا تیسرا بند۔ چوتھے بند کی طرف آتے ہیں۔ آئیے چوتھے بند کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نا محرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اور یہ تھا چوتھا بند۔ چوتھے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال اس چوتھے بند میں فرماتے ہیں، فرشتے انسان کے اس قدر تیز لہجے پر، یعنی انداز گفتگو پر، کہ جو وہ اللہ کے سامنے بات کرنے کا انداز، اپنا وہ شکوے کا انداز پیش کر رہا ہے، تو اس انسان میں اتنی بے باکی کہاں سے آ گئی کہ آج یہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے ہی کھڑا ہو کر اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ یہ وہی انسان ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا نا کہ اسے سجدہ کرو۔ آج دیکھو یہ اپنے رب سے شکوہ کر رہا ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ بولا کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ فلسفہ اور مادی علوم سے بہت حد تک واقف ہو چکا ہے اور اپنی منطق پر ناز کرتا ہے، اور ان اشیاء کون سی؟ علم سے لے کر کمیت کے علم تک سب کچھ سیکھ چکا ہے اور خود کو فلسفی بھی کہلانے لگا ہے، لیکن اس کے باوجود سارے علم جانتا ہے، فلسفی بھی بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج اس نے ثابت کر دیا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اسے بالکل تمیز نہیں، اور عاجزی انکساری جو ہوتی ہے نا اس سے یہ بالکل واقف نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اسے اپنے بات کرنے کی جرأت پر بہت ناز ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اتنی سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود، اتنا علم ہونے کے باوجود اسے معلوم نہیں کہ اللہ سے بات کیسے کی جاتی ہے اور آداب کیا ہوتے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ جو اپنے رب کی ہر وقت حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور پھر بھی اس کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہاں پر قرآنی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گی۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ، آیات ہیں میرے حال میں، ان کا ترجمہ ہے کہ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا تو ان میں سے ایسے شخص، اے رب تو ان میں سے ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں بھی پیدا کرے گا، خون خرابہ بھی کرے گا، اور ہم تو تیری تعریف کے ساتھ ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں کہ جو تم بالکل نہیں جانتے۔ اور واقعی آداب کے سب کچھ خلاف تھا، اور بقول شاعر کہ آ نکلے تھے کبھی مسجد میں ہم، آ نکلے تھے کبھی مسجد میں ہم، تو نے زاہد ہم کو شرمایا ابس۔ یہاں پر ہمارے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ چاروں جو ہیں بند کی تشریح سماعت فرمانے کے بعد اس سے مستفید ہوں گے۔